حضرت یونس علیہ السلام موصل کے رہنے والے اور حضرت ہود کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ نینوا میں قوم سمود آباد تھی، جن کی تعداد 1 لاکھ یا کچھ زیادہ تھی، اور بھیجا ہم نے اس کو 1 لاکھ یا زیادہ آدمیوں پر۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مرتبہ نبوت پر فائز ہونے کے بعد بستی والوں کو دعوت ایمان دی اور بہت دن تک دعوت دیتے رہے، مگر کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ ہر چند بت پرستی سے روکنے کی کوشش کی، مگر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ قوم نے یہاں تک کہہ دیا، ہم کسی حال میں تم کو نہیں مانیں گے اور تمہارے رب کو خدا تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر تم کو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ ہے تو جاؤ اپنے رب سے عذاب منگوا لو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے عاجز آ کر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے عذاب کی درخواست کی، جسے منظور فرما لیا گیا، اور یہ کہہ کر 3 دن کے اندر عذاب نازل ہوگا۔ خود بیوی بچوں کو لے کر بستی سے چلے گئے۔ چنانچہ وقت مقرر پر عذاب کے آثار شروع ہو گئے تو تمام قوم نے حق تعالیٰ کے حضور میں گریہ وزاری شروع کر دی اور بت پرستی سے توبہ کر کے ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کو روک دیا۔ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نفع دیتا، مگر یونس کی قوم جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو ان کی دنیاوی زندگی میں ان سے ٹال دیا اور ایک وقت خاص تک ان کو عیش دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ وقت مقرر پر عذاب نہیں آیا تو آپ نے خیال کیا کہ میں قوم کے نزدیک جھوٹا اور واجب القتل ہوں، کیونکہ ان کے قانون میں جھوٹ کی سزا قتل تھی۔ لہٰذا آپ نے سوچا کہ اب مجھے ان کی سرحد میں نہیں رہنا چاہیے، چنانچہ بلا حکم الہی بیوی بچوں کو لے کر سرحد نینوا سے بہت دور چلے گئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ مچھلی کے نگلنے سے قبل آپ کو یہ صدمہ بھی اٹھانا پڑا کہ آپ بیوی بچوں کو لیے ہوئے جب ایک ندی پر پہنچے تو پار جانے کے لیے بیوی کا ہاتھ پکڑا، ایک لڑکے کو کاندھے پر بٹھایا اور ایک کو کنارے پر چھوڑ کر دوبارہ لے جائیں گے اور پھر دریا میں اترے۔ چند قدم چلے تھے کہ پانی کی لہر آئی اور بیوی کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ آپ نے پکڑنے کی کوشش کی تو بچہ کاندھے سے پھسل کر پانی میں گر پڑا اور پھر یہ دونوں پانی کی لہروں میں بہہ گئے۔ آپ واپس کنارے پر تشریف لائے تو دیکھا اس بچے کو جنگلی جانور بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ آپ نے بستی میں پہنچ کر لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا چاہا تو لوگ آپ سے ہنسی مذاق کرنے لگے۔ آخر آپ نے ان کو عذاب کے آنے کی خبر دی اور بستی سے چل دیے۔ عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو لوگوں نے خدا کے سامنے عاجزی شروع کی اور اپنے اعمال سے توبہ کی۔ عذاب ٹل گیا۔ آپ کو جب معلوم ہوا کہ عذاب میں گرفتار نہیں ہوئے تو یہ خیال کر کے اب بستی والے مجھے جھوٹا کہیں گے اور پھر قتل کر دیں گے، خدا کے حکم کا انتظار کیے بغیر کسی طرف چل کھڑے ہوئے۔ بہت دور جا کر ایک دریا کے کنارے پر پہنچے تو ندی کے پار جانے کے لیے آپ کشتی پر سوار ہوئے، مگر کشتی دریا میں کچھ دور چل کر کھڑی ہو گئی۔ ہر چند ملاحوں نے کوشش کی مگر کشتی نہیں چلی۔ برابر سے دوسری کشتیاں آتی جاتی رہیں مگر یونس کی کشتی ایسی جمی کے ہلنے کا نام نہیں لیا۔ اہل کشتی کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام بیٹھا ہے، جب تک اسے دریا میں نہیں ڈالا جائے گا کشتی اس طرح کھڑی رہے گی۔ حضرت یونس یہ بات سن کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں، مجھے دریا میں ڈال دو۔ کشتی والوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ نہیں صاحب، ہم آپ کو نہیں ڈال سکتے اور نہ آپ کی شکل و صورت سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے آقا سے بھاگے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بہت کہا مگر کوئی بھی آپ کو دریا میں ڈالنے پر رضامند نہیں ہوا۔ آخر آپ نے فرمایا کہ اچھا کرا ڈال لو، جس کے بھی نام نکل آئے اسے پھینک دینا۔ اس بات پر سب متفق ہو گئے اور ہر آدمی کے نام کا کرا ڈالا گیا تو آپ ہی کے نام نکلا۔ پھر بھی کوئی آپ کو پھینکنے پر تیار نہیں ہوا، چنانچہ دوبارہ 100 بار ڈالا گیا اور ہر دفعہ آپ ہی کا نام آیا تو پھر سب نے آپ کو کشتی کے کنارے پر بٹھایا کہ پانی میں ڈالیں کہ اتنے میں ایک بڑی مچھلی سامنے آئی اور اپنا منہ پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی آپ پانی میں گرے مچھلی نے فوراً آپ کو نگل لیا اور آپ اس کے پیٹ میں چلے گئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا کشتی بھی چلنے لگی اور جو طوفان آیا ہوا تھا وہ بھی تھم گیا۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، پانی کے اندر تمام چیزوں کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے شیشے میں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت یونس کو اپنی خطا کا احساس ہو چکا تھا اور وہ برابر شکم ماہی میں اپنے رب سے توبہ استغفار میں مصروف تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور یاد کرو مچھلی والے کو جب چلا گیا غصہ ہو کر پھر سمجھا کہ ہم ان پر کوئی وار دگیر نہ کر سکیں گے، بس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، میں بے شک قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اس گھٹن سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ مچھلی جب سمندر کی تہہ میں بیٹھی تو حضرت یونس نے سنا کہ دریا کی تہہ کے ذرات خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی فوراً لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا شروع کر دیا۔
چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک یونس پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچے، پھر کرا ڈلوایا تو ہتاوار نکلے، پھر ان کو مچھلی نے نگل لیا اور اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے، پھر اگر نہ ہوتی یہ بات کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو قیامت تک اس کے پیٹ میں پڑے رہتے، تو ہم نے ان کو ایک میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت مضمحل تھے، اور ہم نے ان پر ایک بیل دار درخت بھی اگا دیا۔ مفسرین کا بیان ہے کہ اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے اور نجات نہ ملتی۔ غرض حضرت یونس کی تسبیح و استغفار کے بعد 40ویں دن مچھلی نے اسی کنارے کی طرف جہاں سے کشتی میں سوار ہوئے تھے پانی سے باہر آ کر خشک زمین میں حضرت یونس کو اگل دیا۔ آپ بہت کمزور ہو چکے تھے، چلنے اور اٹھنے کی تاب نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہرنی کے دودھ کے ذریعے آپ کی غذا اور قوت کا انتظام کیا۔ کچھ دن کے بعد اس قابل ہو گئے کہ چل پھر سکیں تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اب آپ اپنی قوم میں واپس چلے جائیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ملتے ہی آپ بستی کی طرف چل دیے۔ جب گاؤں کے قریب پہنچے تو آپ کو ایک چرواہا ملا جو اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں یونس بن متی کی قوم سے ہوں۔ پوچھا آپ نے یونس کی کچھ خبر ہے؟ کہنے لگا یونس خدا کے بہترین بندے تھے، وہ جب سے گئے ہیں قوم کو عذاب سے نجات نہیں ملی۔ خدا کی قسم میں آپ کو ضرور اپنی بکریوں کا دودھ پلاتا، مگر جب سے یونس گئے ہیں بکریوں کے تھن خشک ہو گئے ہیں، گھاس جمنا بند ہو گئی ہے، آدمی اور جانور قحط سے برباد اور تباہ ہو رہے ہیں، بکریاں ہسو ہاشاک کھا کر پیٹ بھرتی ہیں اور ان کے جسم سوکھ گئے ہیں۔ جناب یونس نے اس کی داستان سن کر بکریوں کی پیٹھ پر اپنا دست مبارک پھیرا، فی الفور ان کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ چرواہے نے جب یہ کیفیت دیکھی تو پکار کر کہنے لگا واللہ اگر یونس زندہ ہیں تو تم ہی یونس ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں میں یونس ہوں۔ اچھا تم جاؤ اور قوم کو میری خبر کر دو۔ چرواہے نے کہا کہ بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو یونس کی خبر لائے گا اسے میں اپنا ملک دے دوں گا اور خود یونس کی خدمت میں رہوں گا۔ اب اگر میں نے جا کر کہا تو لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ ملک لینے کو ایسا کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور بے فکر رہو، اگر نہ مانے تو کہنا کہ چلو میری بکریاں جن کا دودھ انہوں نے پیا ہے اور وہ پتھر جس پر وہ بیٹھے ہیں میری گواہی دیں گے۔ چرواہے نے جا کر یہ خبر سنائی تو لوگ جھوٹ کہنے لگے۔ آخر اس نے کہا تم میرے ہمراہ چلو اور دیکھو بکریاں شہادت دیتی ہیں۔ چنانچہ لوگوں کا ہجوم چل پڑا، جنگل میں آئے تو بکریوں نے اور پتھروں نے گواہی دی۔ لوگ ہر طرف تلاش کرنے لگے تو دیکھا کہ آپ ایک درخت کے نیچے عبادت میں مصروف ہیں۔ سب نے قدم بوسی کی اور بڑے احترام سے بستی میں لے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے اور کافروں کی مخالفت اور تکذیب کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا اور آپ کبھی کبھی بڑے رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت یونس کی بات یاد دلا کر فرمایا اے میرے محبوب صبر کیجئے اور اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور صاحب حوت یعنی مچھلی والے کی مانند مت ہو، جبکہ پکارا اس نے اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ مجھے یونس بن متی پر فضیلت دے۔ بخاری کی روایت ہے کہ جس شخص نے مجھے یونس بن متی سے بہتر کیا وہ جھوٹا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ پر کوئی صحیفہ نہیں اترا تھا بلکہ آپ دین موسوی کے پابند تھے اور توریت ہی کے احکامات لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ آپ کے زمانے میں روم کا بادشاہ فردوس تھا، اس کے لشکر کی تعداد 3 لاکھ تھی۔ وہ تورات کا سخت مخالف تھا۔ بیت المقدس کے ایک کاہن نے اس کو بددعا دی تھی اور وہ مبروس ہو کر مر گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بڑے صابر، عبادت گزار اور مصائب کو برداشت کرنے والے تھے۔ نہایت حسین شاداب چہرہ تھا۔ آپ کی قبر نینوا میں واقع ہے۔